کہ آپ نے قرطبہ یونیورسٹی جا کر ڈی خان تو میرے دل میں بہت زیادہ خوشی محسوس کیا کہ یہی تو موقع ہے کہ میں نے سرکاری یونیورسٹی میں سب میں کام کیا، بہت اچھی اداروں میں کام کیا، اچھے پوسٹ 22 گریڈ میرے ٹورسٹ پروفیسر میں بنا 2012 سے، امریکہ کینیڈا سے لے کر پورا یورپ، ایسٹ فار ایسٹ چائنا، ہر جگہ کانفرنس دنیا میں پورے دیکھا۔ لیکن میں نے کہا یہی تو موقع ہے کہ اپنے علاقے ڈی خان کی خدمت کروں، کہ اپنے علاقے میں خدمت کی اتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو کہ یہ پیسوں سے نہیں آتی ہے، کسی بڑے بلڈنگ سے، بڑے کار میں ہو، بڑے بلڈنگ میں رہے، بڑے بنگلے میں ان چیز سے نہیں آتی، آپ ٹاٹ پہ ہو یا کہیں ہو لیکن اسٹوڈنٹس کو ساتھ آپ ریسپانس دے رہے تو اس کو آپ کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اسٹوڈنٹس کو وہ کیا سہولیات فراہم کر رہی ہے؟ تو یونیورسٹی لیول پہ خاص کر ہماری بی ایس پروگرام، ایم فل پروگرام اور پی ایچ ڈی پروگرام چل رہا ہے۔ جو مین پروگرام ہے ہمارے پاس فارمیسی ہے، ڈی فارم جسے بولتے ہیں، ہمارے پاس لا ہے LLB، ہمارے پاس انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ، جتنی بھی ڈسپلنز ہیں میجر ڈسپلن ان میں سب پروگرام ہمارے الحمدللہ بڑے کامیابی کے ساتھ، ان کے کامیابی کا راز یہی ہے کہ یہاں کوالٹی ایجوکیشن، بچوں کے تعلیم کے ساتھ تربیت، سیمینار، ورکشاپ، اویئر، جہاں سے بھی اچھے کام والا بندہ ہمیں ملتا ہے ان کو ہم لا کر بچوں کے ساتھ سیمینار انٹریکشن کراتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت ہو۔ تو چاہے گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہو یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہو، اگر آپ نیک نیت سے کام کرتے ہیں، آپ اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں امن ہو، ساتھ محلے میں امن ہو تو آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ انسان۔ اس وقت ہم قرطبہ یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں اور قرطبہ یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی انسٹیٹیوشن ہے۔ گومل یونیورسٹی چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک قدیم یونیورسٹی ہے، 50 سال اپنے مکمل کر چکی ہے، تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو ڈیرہ اسماعیل خان کی یونیورسٹیز میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں قرطبہ یونیورسٹیز کا آتا ہے۔ آج ہم نے قرطبہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خیرالزمان خان گنڈاپور سے ٹائم لیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ قرطبہ یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کون کون سے پروگرام شروع کر چکی ہے، کون کون سے نئے پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں اسٹوڈنٹس کو وہ کیا سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ تو جناب خیرالزمان گنڈاپور صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے مختلف تعلیمی اداروں میں سروسز دی ہیں، گومل یونیورسٹی ہو، بنو میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، پاکستان میں، بیرون ملک بھی آپ PhD کر کے آئیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا سرکاری سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں آنے میں کیا تبدیلی محسوس کی ہے، اور یہاں پہ آپ کون کون سے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، یا کون کون سے یہاں پروگرام ہیں تعلیمی میدان میں، یہاں کے لوگوں کو آپ لوگ کیا خدمات فراہم کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں معظم ترابی صاحب کا، منور صاحب کا اور عفار صاحب، آپ دل کے گہرائیوں سے آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جس طرح ڈی خان میں کہتے ہیں ڈیرہ پلہ دسہرہ۔ تو میں نے اپنا کریئر تو گمر یونیورسٹی سے شروع کیا تھا۔ گمر یونیورسٹی ڈی خان کی پہچان ہے۔ اس کے بعد کافی میں نے پوری دنیا کے سفر کیے، میں نے اسکالرشپ پہ سارا تعلیم حاصل کیا۔ انگلینڈ سے بریڈفورڈ یونیورسٹی میں نے MS PhD پوسٹ ڈاک کیے اور پھر وہاں پہ سرو کرتا، ملیشیا میں سرو کرتا رہا۔ 2012 تک میں نے گمر یونیورسٹی میں سرو کیا۔ اس کے بعد کامسٹ یونیورسٹی میں ڈائریکٹر کا ایک ٹینور ملا، لیکن وہاں کے جو ریکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر زمان ہم آپ کو واپس نہیں چھوڑتے ہیں، تو دوسرا ٹینور دیا۔ پھر تیسرا ٹینور میرا شروع تھا کہ وہاں سے میرا اپوائنٹمنٹ ایز وائس چانسلر بنو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن گیا تھا، تو وہ ٹینور پورا کیا۔ تو پھر اس کے بعد میں پشاور چلا گیا، برینز یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، تو وہاں پہ نیازی صاحبان کے ساتھ جو قرطبہ یونیورسٹی کے جو اونر ہیں ان کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق تھا، 2001 سے ان کے ساتھ تعلق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرطبہ یونیورسٹی جا کر ڈی خان، تو میرے دل میں بہت زیادہ خوشی محسوس کیا کہ یہی تو موقع ہے کہ میں نے سرکاری یونیورسٹی میں سب میں کام کیا، بہت اچھی اداروں میں کام کیا، اچھے پوسٹ 22 گریڈ میرے ٹورسٹ پروفیسر میں بنا 2012 سے، تو دنیا کی کوئی بھی اچھا ادارہ تھا وہاں پہ میں کانفرنس سے پوری دنیا میں، نارتھ امریکہ یعنی امریکہ کینیڈا سے لے کر پورا یورپ، ایسٹ فار ایسٹ چائنا، ہر جگہ کانفرنس دنیا میں پورے دیکھا۔ لیکن میں نے کہا یہی تو موقع ہے کہ اپنے علاقے ڈی خان کی خدمت کروں، اور قرطبہ یونیورسٹی ایک ایسا پیارا پلیٹ فارم تھا جو مجھے کہا کہ بس یہی تو ٹائم ہے۔ اکثر میں اسٹوڈنٹ سے اور فیکلٹی سے اور باقی جو دوست احباب ہے ڈی خان کے، جو دوست احباب ہے پیارے، ان سے یہی بات میں کرتا رہتا ہوں کہ یار لائف میں 3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں، اور بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے بھی، کہ سب سے پہلے آپ نے لرن کرنا ہے، لرننگ، جتنا لرن کر سے ارن کرو، اور اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی ہے، جتنا بھی علم حاصل کر سکتے کرتے رہو، سب سے پہلے آپ نے لرن کرنا ہے۔ دوسرا سٹیج لائف کا ہوتا ہے کہ آپ نے ارن کرنا ہے، ارننگ ضروری ہوتی ہے۔ ارننگ ضروری نہیں کہ آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم، اپنے بچوں کو اپنی تعلیم، اور سارے اسٹوڈنٹ، سارے آپ کے بچے، سارے علاقے والے لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں،
وہ سارے آپ کے اپنے بچے ہیں. جب دوسرے بچوں کا آپ ریسپیکٹ کریں گے, خیال کریں گے, تو آپ کے اپنے بچے بھی محفوظ ہوں گے. تو ایک ٹیچر کے لیے, ایک پیرنٹ کے لیے اپنے بچوں میں اور دوسرے کے بچوں میں فرق نہیں ہوتا ہے. ٹیچر وہی ٹیچر ہوتا ہے جو دوسرے کے بچوں کو اپنا اسٹوڈنٹس اور اپنے بچوں کے اسٹوڈنٹس کی طرح اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے بچوں کی طرح تربیت دے. تعلیم کے ساتھ تربیت تب جا کر قوم بنتی. اور تیسرا سٹیج جو ہوتا ہے ریٹرننگ کا ہوتا ہے. تو میں نے لرن میکسیمم کیا پوسٹ ڈاک, وہ میکسیمم ہوتا ہے نالج کا, اس کے بعد کوئی اور نالج نہیں ہوتی. اور میرے ٹورسٹ پروفیسر میں بنا 22 گریڈ. اس کے علاوہ تو میں نے کہا اب یہی ریٹرننگ سٹیج ہے. اور ریٹرننگ اپنے علاقے میں اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں خدمت کی اتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو کہ یہ پیسوں سے نہیں آتی ہے, کسی بڑے بلڈنگ سے, بڑے کار میں ہو, بڑے بلڈنگ میں رہے, بڑے بنگلے میں رہے, ان چیز سے نہیں آتی. آپ ٹاٹ پہ ہو یا کہیں ہو, لیکن اسٹوڈنٹس کو ساتھ آپ رسپانس دے رہے ہیں تو اس کو آپ کی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو جو قرطبہ یونیورسٹی کی جس طرح آپ نے سوال کیا کہ یہاں پہ کون کون سے ڈسپلن چل رہا ہے, ویسے تو اسکول بھی ہے اور کالج بھی ہے قرطبہ کا, اور یونیورسٹی. ہم کہتے ہیں کہ کے جی سے لے کر پی ایچ ڈی تک یہاں پہ قرطبہ میں تعلیم دے رہے ہیں ہم. تو یونیورسٹی لیول پہ خاص کر ہماری بی ایس پروگرام, ایم فل پروگرام اور پی ایچ ڈی پروگرام چل رہا ہے. جو مین پروگرام ہے ہمارے پاس فارمیسی ہے, ڈی فارم جسے بولتے ہیں, ہمارے پاس لا ہے LLB, ہمارے پاس انجینئرنگ ہے, سول انجینئرنگ. اس طرح مینجمنٹ سائنسز میں ہمارا بی ایس, ایم فل, پی ایچ ڈی چل رہا ہے. اس طرح ہمارے پاس اردو میں سارے پروگرام چل رہے ہیں, کیمسٹری, فزکس, باٹنی, زوالوجی. اس طرح اسلامک اسٹڈیز, جتنی بھی ڈسپلنز ہیں میجر ڈسپلن, ان میں سب پروگرام ہمارے الحمدللہ بڑے کامیابی کے ساتھ. ان کے کامیابی کا راز یہی ہے کہ یہاں کوالٹی ایجوکیشن, بچوں اور بچوں کے تعلیم کے ساتھ تربیت, سیمینار, ورکشاپ, اویئر, جہاں سے بھی اچھے کام والا بندہ ہمیں ملتا ہے ان کو ہم لا کر بچوں کے ساتھ سیمینار, انٹریکشن کراتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت ہو. تو قرطبہ یونیورسٹی کی جو نیازی صاحبان نے ایک مشن تھا اور ویژن تھا کہ یار یہ ایک اسلامک ٹچ بھی اس میں ہو, بچیوں کی تربیت ہو, اور تھوڑے سے جس طرح وہ کہتے ہیں ڈسپلن و پابندی ہوتی ہے, کیونکہ پیرنٹس اپنی بچیوں کے لیے بڑے محتاط ہوتے ہیں. بچیوں کے ریسپیکٹ وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. بچوں کو تو کر لیتے ہیں لیکن بچی اب کافی تعداد میں یہاں پہ پڑھ رہی ہے, تو ان کو ٹائم پہ ایڈمیشن, ٹائم پہ کلاسز, ٹائم پہ ریزلٹس, اور اس کے بعد ان کو ڈگری, اور پھر ہم ان کی کوشنگ بھی کرتے ہیں کہ جاب اپرچونیٹیز کام ملتی ہے. ابھی جو خاص کر کمپیوٹر سائنس کی جو ذکر میں نے کیا, جو بی ایس ہمارا ایم ایس چل رہا ہے, تو اس میں ٹیکنالوجی پارک انکیوبیشن سینٹر اسی دن ہم نے اناؤنس کر دیا, جو انٹرنشپ ہم بچوں کو دیں گے. گھر بیٹھ کر بھی خاص کر بچے وہ کما سکتے ہیں, ڈالر میں کما سکتے ہیں. تو یہ جو ان کو اسٹوڈنٹ اسٹارٹ اپ بزنس ہم کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کچھ آئیڈیا ہے, اس کے ذہن میں انوویشن, بچوں میں بڑے خاص کر ڈی خان جو ہے نا, اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, سٹی آف اسکالر ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں ڈیرا پولر زیرا, اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. صرف اب لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں. میں آپ کی انرولمنٹ کتنی ہے؟ اب ہماری تقریباً 2000 یہاں پہ, 3000 وہاں پہ, ٹوٹل تقریباً 5500 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی کے, اسکول اور کالج کے علاوہ, جو پشاور کیمپس میں ہمارے قرطبہ کی اور ڈی خان میں, یہ تقریباً 5500 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس. تو اس حوالے سے آپ کا ایک تجربہ کیسا رہا کہ آپ ساری عمر سرکاری یونیورسٹیز میں سرو کرتے رہے ہیں, پرائیویٹ اور سرکاری میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ. اگر آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں ہے, جس طرح کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ say what you mean and mean what you say, پہلا پرنسپل ہوتا ہے مینجمنٹ کا. دوسرا کہتے ہیں ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ ٹرائی کرتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ صحیح کام کرنا, آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں, لیکن آپ نے ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے, اسٹرانگ ول پاور ہوتا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ رسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی. اور چوتھا ہم کہتے ہیں لیو سم تھنگ آن دا ٹیبل. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹیچر ہے تو آپ نے اسٹوڈنٹس کا خیال کرنا. اگر آپ وائس چانسلر ہے تو آپ نے ساری یونیورسٹی کی ٹیچر, اسٹوڈنٹس, امپلائی, ایون پیرنٹس, علاقے کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ علاقے کے لیڈرز آئے, اگر آپ پروونشل مطابق چیف منسٹر ہے تو پورے صوبے کی رسپانسبلٹی آئی, اگر آپ پرائم منسٹر ہے تو پورے ملک کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے, اگر آپ ورلڈ لیڈر ہے تو پوری دنیا کی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پہ امن لائے, خوشی لائے, اور پوری دنیا کو ترقی کی پیغامزن کرے. اور پانچواں پرنسپل میرا یہ تھا کہ اسٹک ٹو یور پرنسپل, اصولوں پہ پابند رہو. کہ رول جو کہتے ہیں پرنسپل آر ناٹ فار سیل ایٹ اینی کاسٹ, کسی قیمت پہ بھی آپ اصولوں سے ڈرنا نہیں. تو چاہے گورنمنٹ یونیورسٹی میں بھی ہو یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہو, اگر آپ نیک نیت سے کام کرتے ہیں, آپ اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ کر کے, تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان. تو وہی ایک فارمولہ ہے کہ آپ نیت صاف رکھیں, اپنے حلال روزی پہ یقین رکھیں, تو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے بغیر حساب کہ آپ اللہ سے حلال رزق مانگے تو کبھی ختم نہیں ہوتا. اس میں جو برکت ہوتی ہے, مطلب میں نے تو ٹیسٹ کیا اپنے بچوں, میرے پاس اتنا کوئی نہیں تھا, لیکن میرے سارے الحمدللہ 4 بچے MBBS ڈاکٹر کر. میں سوشل سائنسز کا تھا, میں نے سائنس پڑھی نہیں. ہمارے گاؤں میں لونی میں سائنس تھا ہی نہیں, نیا ہائی اسکول بنا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 9 سے سائنس شروع ہوتا ہے نا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ سائنس کیا ہوتا ہے. بس اسکول ہے, پڑھنا ہے, 9 پاس کر دے تو ہمارا اسکول مورچے بن گیا, ختم ہو گیا. تو لکیلی
پھر میں کلاچی آ گیا، 10ویں کلاچ سے پاس کیا فرسٹ ڈویژن میں. پھر اس طرح کافی کریئر ہو، کسی اسٹیج پہ آپ کو بتائیں گے اپنے کو آپ بتاتے. لوگوں نے انجینئرنگ کی کلاسز شروع کی تھی، وہ اب شروع نہیں ہے؟ سول انجینئرنگ ہماری چل رہی ہے زبردست ماشاءاللہ. پہلے تھوڑا سا ڈاؤن فال ہو رہا تھا، لیکن ابھی بڑا ریوائول کر دیا. اس طرح ایڈمیشن میں نے خود پرسنل انٹرسٹ لیا اور لوگوں کا ٹریک کیا کہ سول انجینئرنگ اور میڈیکل یہ ایسے فیلڈ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ڈی خان میں تو بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو اب یہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں مختلف، وہ جو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ان کو انٹرنشپ کے لیے بلا ہے، وہ جو ان کا بھی چیف جو انجینئرز ہے اور جو ان کو پروجیکٹ والے وہ انجینئرس کو صاحبان کو بھی ہم ادھر بلاتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ انٹریکشن. اور چونکہ میں ویسے چانسلر رہا مختلف یونیورسٹیز میں بڑے پوسٹوں پہ، تو مجھے سب یہ PC1 کیسے بناتا ہے، پروجیکٹ فیزیبلٹی کیسے بنتی ہے، آپ نے اس کے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیسے کرنا ہے، پروجیکٹ ایویلیوشن ریویو ٹیکنیک کیا ہے، آپ نے ڈیزائن کیسے کرنی ہے. تو سب میں کو PC1 آپ نے بنایا کیسے، پھر PC2 کیسے بنتے، 3 اور فیزیبلٹی رپورٹ سارا یہ فیزیبل ہے اس علاقے میں نہیں ہے، تو سارا خود ان سے ڈیزائن ویزائن سارا خود بھی ان سے انٹریکشن رکھتا ہوں، خود ان کی کلاس میں جاتا ہوں. مطلب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ادھر بیٹھا آفس میں، اس کے بعد راؤنڈ لگاتا ہوں. کسی کلاس میں اگر کوئی ٹیچر کوئی 2-3 منٹ لیٹا تو میں خود، چاہے انجینئرنگ کے ہو، کمپیوٹر کی کلاس ہو، میتھمیٹکس کے ہو، انگلش کے، اردو کے ہو، کس سبجیکٹ کے ہو، تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ. وائس چانسلر آپ خود بھی کلاسیں لیتے ہیں؟ میں خود بھی کلاسیں لیتا ہوں، اور جو کسی سبجیکٹ کا کیوں نہ ہو تو ادھر جا کر میں میں اس سبجیکٹ کے میں نے نہیں پڑھا ہوتا پھر بھی مجھے بے شک ان کے آتے ہر سبجیکٹ کے. فار ایگزامپل اس دن میں گیا میتھمیٹکس کی کلاس، ظریف صاحب پڑھا رہے تھے، تو میں نے کہا کیا پڑھا رہے تھے، ڈیرائیویٹ پڑھا. میں نے کہا ویسے اس کو بورڈ پہ لکھتا ہے، میں نے کہا وائی از اکول ٹو 2x² + 30x + 10، اس کا فرسٹ ڈیرائیویٹ نکالو. تو اس کا میں نے ان کو نکال لکھے تھے، آپ کو کیسے آتا، میں نے دیکھ کے بنا دیا. پھر میں نے کہا اس کو 0 کے برابر کرو، آپ کیسے پروفٹ میکسیمم کریں گے. تو اس طرح کمپیوٹر کی آج کل ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیپ لرننگ، مشین لرننگ. کمپیوٹر میں نہیں پڑھا ہے لیکن جو بیسک چیزیں ہیں نا آج کل، تو آپ کی فری لانسنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے ایک نیٹورکنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے پروگرام کیسے ڈیولپ کرنے ہیں، تو اسی سے پیسے کماتے ہیں لوگ. تو دیکھیے آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جیتے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے. ایک کام کے پیچھے جذبہ ہو نا تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بس آپ کا ایک نیت صاف ہو، منزل آسان، سمپل فارمولہ ہے. تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اور وسائل بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ان کو صرف آپ نے ٹیچروں کو ان کی ٹریننگ ضروری ہوتی ہے. اور جب نئے ٹیچر لیتے ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو ٹرین کرے کہ آپ نے کیسے پڑھانا ہے پہلے، تاکہ اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ہر چیز کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن ٹیچر نے MPhil PhD کر لیا، اس کو ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر 3 چیزیں میرے ذہن میں آ گئی کہ جب آپ نے تو بیسک نالج دے دیا، ایک سبجیکٹ کیمسٹری کا، فزکس کا، میتھس کا، انجینئرنگ کا، میڈیکل کا بیسک نالج دے دیا، اس کے ساتھ اسکل سیٹ دینا ہے آپ نے، کہ آپ نے یونیکنیس بچے میں پیدا کرنا ہے کہ دوسروں سے کیسے ڈفرینٹ ہے. ڈاکٹرز ہوتے ہیں کوئی کس چیز کا اسپیشلسٹ، کس چیز کا، لیکن کچھ لوگ کسی خاص ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں، اس میں ایک اسکل سیٹ ہوتا ہے، وہ دوسرے سے ڈفرینٹ فیل کرتا ہے. اور ساتھ تیسرا جو امپورٹنٹ بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، وہ پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرتا ہے. اس طرح انجینئرنگ اپنے جو دوسرے آئے اس کو کیسے ڈیل، ایک ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے کیسے بات کرتے ہیں. وہ آپ کی بات اس وقت سنے گا جب آپ کی کیریکٹر اسٹرانگ ہو، آپ صحیح بندے ہو. آپ ان کو مطلب ہے غصہ تو بہت بری چیز ہے، آپ نے کیسے پیار دینا. دیکھیے پیار کی بات ہر کوئی جانتا ہے، کہتے ہیں جانور بھی پیار کی بات سمجھ لیتے ہیں. تو بچے دیکھیے مختلف بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو آپ ٹیچر کا سب سے کام پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو دیکھ لے کہ ویئر دی اسٹینڈ لیول دیکھو، کوئی کس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، لیکن آپ نے جج کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس میرے اسٹوڈنٹ مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. کوئی وزیرستان سے آ رہا ہے، کوئی بنو سے آ رہا ہے، کوئی ڈیرا پلدا سے آ رہا ہے، کوئی کلاچی سے آ رہا ہے، کوئی پروا سے آ رہا ہے، کوئی پاٹپور سے، کوئی پنجاب بکر دریا خان سے آ رہا ہے. سارے مکسچر ہوتا ہے اور یہی میں لرننگ ہوتی ہے. تو ان کو آپ نے جج کر کے پھر سب کو ان کی یونٹی، ان کی کریٹیوٹی پیدا سر آپ نے لرننگ اور ارننگ کی بات کی ہے جی. تو آج کل تو سرکاری یونیورسٹیز بھی وسائل نہ ہونے سے مشکلات کا شکار ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو بھی اس قسم کی مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ میرے تو ادھر قرطبہ یونیورسٹی میں ماشاء اللہ سیلف سسٹین ہے، ہم یکم کو سب کو تنخواہ دے دیتے، کوئی ایک دن بھی، جب سے میں دوسرا سال ہے میرا الحمدللہ ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہوا ہے. سب کو ہم ٹائم پہ پیسے دے دیتے ہیں. گورنمنٹ میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے اوورال فنڈنگ کم ہو گئی، دوسرا وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتے. ادھر کوشش ہماری ہوتی ہے جو فیس ہے تاکہ وہ ٹائم پہ ڈپازٹ کرے، جو مڈ ٹرم تک اتنے ہم کہتے ہیں 50% کا ٹرمینل تک وہ پورا فیس دے دے تاکہ ٹائم پہ وہ پیسے ملے، تاکہ جو کام کر رہے تھے ان کو ٹائم پہ تنخواہ مجھ سیٹسفائی ہوتے ہیں. کیونکہ سارے اتنے ویل آف تو نہیں ہوتے ہیں، اسی سیلری کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے. اس نے کئی بچوں کو پڑھانا ہے، کئی خدا نہ کرے بیمار ہو جائے کسی، تو ان ساتھ اگر جو امپلائی آپ کے ہیں، جو ٹیم ورک ہے، ان کو اگر ٹائم پہ سیلری ملتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جذبے کے ساتھ، کہتے ہیں یار کام چل رہا ہے ہمارا.
تو جب اس کا اپنا کام چل رہا ہے ادھر اسٹوڈنٹس کو ٹیچر سیٹسفائڈ ہوگا, اسٹوڈنٹس کو نالج ٹرانسفر کرے گا. اور ٹیچر جب تک اگر وہ ڈسٹرب ہو گیا یار تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی تو یہ ڈسٹرب رہے گا, گھر سے ڈسٹرب ہو کر آئے گا تو ادھر بچوں کو حق پڑائے گا. تو ٹیچر کا سیٹسفائڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہی جو قومیں ہوتی ہے نا وہ ٹیچر کے ہاتھ, ہر کوئی جس فیلڈ کا بندہ ہو نا وہ ٹیچر سے گزرتا ہے, چاہے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اور کسی پروفیشن میں جانا ہے, پولیس میں جانا ہے, اگر ٹیچر صحیح اسٹرانگ کیریکٹر والا ہو نا سب کچھ ہو سکتا ہے. تب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی دیکھے جو پاکستان میں, اور خاص کر میں تو اکثر ڈی خان کی مثال دیتا ہوں, ڈی خان میں اتنا پوٹینشیل ہے, اتنے ہمارے یوتھ میں پوٹینشیل ہے جو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا, جس طرح میں تھوڑا سا پہلے آپ کو پشتو کا ایک شعر بتا رہا تھا, وہی دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہی زخپل وطن تا پزڑا سوم چتخوار ولے, زخپل ڈی خان تا پزڑا سوم چتخوار ولے, ڈی خان ویل چز خوار نے غم خوار میں نستا. کہتے I am not a poor land. I got all the potential. The only thing I am missing غمخوار, sincere and competent leadership. دوسرا, یہ بچے جو ہمارے ہیں, یہی قوم, یہ جو یوتھ ہے, یہی ہمارے ایسٹ ہے, یہی ہمارا سرمایہ ہے. وائی ماد ظلمنا تپو سکڑو چ بیکار ولے, ماد یو ظلمنا تپو سکڑو چ بیکار ولے, ظلمی ویل دکار سڑائم خوبسکار میں نستا. Why the youngster, the students, they are looking for opportunity. اگر ان کو جاب دے دے کیوں غلط کاموں میں لگیں گے؟ ان کو جاب چاہیے, اپرچونٹی چاہیے, تعلیم کر کے کوئی چیز نہیں مل رہا ہے. ظاہر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اگر آپ ان کو اپرچونٹی دے دے, کوئی جاب روزگار کوئی چیز دے دے تو کچھ بھی نہیں کرے. وہ کہتے ہیں میں تو کام کا بندہ ہوں, کوئی مجھے کچھ کام تو دے. اور تیسرا, اور خاص کر فیمیل, دیکھیے 50% آبادی ہماری. وائی زماد سوال بارہ کے جن کے را خدا سے جواب, زماد سوال بارہ کے جن کے را خدا سے جواب, دیر چکا والا سموتن لا خو اختیار میں نستا. فیمیل سائڈ ان کو امپاور کرنا ہے. دیکھیے اگر ہماری مائیں تعلیم یافتہ ہو, ہمارے بچیاں تعلیم یافتہ ہو, بہنیں تعلیم یافتہ ہو, بیگمیں تعلیم یافتہ ہو, تو کہاں سوسائٹی جائے گی؟ دیکھیے وہاں پہ ایک انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے, ڈسکشن کرے, ڈیبیٹ کرے, لیکن اپنے علاقے کے لیے سوچے, اپنے ملک کے لیے سوچے, دنیا کے لیے سوچے. دیکھیے اپنے لیے تو اور کوئی رہتا ہے. کامیاب انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے رہنا چاہتا ہے. دیکھیے اگر آپ کے گھر میں امن ہو, ساتھ محلے میں امن ہو, تو آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ انسان ہیں. دیکھیے اپنے محلے کے بچوں کا خیال کریں, آپ فروٹ لے جا رہے ہیں تو گلے میں محلے والے بچہ ایک ٹوکری ان کو دے دو, کتنے خوش ہوں گے. اس طرح کوئی بیمار ہے, کوئی کسی بھی کیا تکلیف ہے, تو ایک دوسرے کا پتہ کرے, رشتہ داروں میں ایک دوسرے کا پتہ کرے, تو کتنی خوشی ہوگی. دیکھیے آپ میں آپ کی انرجی آئے گی, آپ میں طاقت آئے, کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں. اور یہ دیکھیے جو چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے, آپ کو لرننگ ہوتی ہے, یہ آپ کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی, پھر سرکاری اسکولوں میں ہی آپ تعلیم حاصل کرتے رہے, پھر آپ گومل یونیورسٹی میں پڑھے, گومل یونیورسٹی میں پھر سروس کی, پھر پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے گئے, سرکاری یونیورسٹی میں پڑھایا, پرائیویٹ میں پڑھایا, لونی سے کلاچی, کلاچی سے ڈی آئی خان, ڈی آئی خان سے لندن, لندن سے پوری دنیا میں پھر آ کے پھر ڈی آئی خان میں آ گئے. تو ہمارے ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہاں ایک طرف دینی تعلیم ہے, ایک طرف دنیاوی تعلیم ہے, دونوں کے نصاب الگ الگ ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کا نصاب اپنا ہے, پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا نصاب اپنا ہے. تو نئی نسل کو ہم ایک طرف دین پڑھا رہے ہیں, دوسری طرف دنیا پڑھا رہے ہیں الگ الگ. پھر دنیاوی تعلیم میں جو ہے ایک طرف ایک کورس پڑھا رہے ہیں, دوسری طرف دوسرا کورس پڑھایا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نئی نسل میں جو ہے بجائے اس کے کہ کوئی ایسی سوچ پیدا ہو جس میں اتحاد, اتفاق اور ایک قوم کی مانند پاکستان جو ہے وہ قوم بن کے کھڑا ہو سکے, تو یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. انتشار ہے اور اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی معیار کی ہم بات کرتے ہیں, تو کہ تعلیمی معیار کے اب یہ سوال بھی آتا ہے کہ جی سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں معیار نہیں ہے, پرائیویٹ اداروں میں معیار ہے. تو ان دو سوالات کے جوابات میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی, اپنے نالج کی بنیاد پہ بھی, اور جو آپ نے دنیا گھوم کر آپ آئے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اس تناظر میں آپ ان دو سوالات کے جوابات کیا دیں گے؟ ماشاءاللہ ترابی صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ سوال کیے ہیں, اور اس کو بڑا ٹائم چاہیے, لیکن چونکہ ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے. وہ کہتے ہیں بیک ٹو پیویلین, ایسٹ اور ویسٹ ڈی خان از دا بیسٹ. پوری دنیا میں گھوم کر کے ہم نے کہا اپنے بیک ٹو پیویلین, بیک ٹو ڈی خان آ گئے, بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. دیکھیے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں امپارٹنٹ ہے. یہ معاشرہ کیسے بنتا ہے, یہ سارے چیزوں کا کلیکشن ہوتا ہے. دیکھیے آپ کا تعلیم اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. گھر میں آپ کے ماں باپ ان تعلیمات مطلب کم از کم دینی تعلیم ان کے پاس ہو, تاکہ وہ آپ کو کہہ دے کہ صبح سے آپ کے بیٹا یا بیٹی آپ نے صبح کی نماز اگر آپ نے پڑھی ہوتی ہے تو آپ صبح سویرے نماز پڑھ کے تو آپ سارا دن آپ کے خوش ریلیکس فیل کریں گے.
फिर देखिए स्टार्टिंग में वो कुरान शरीफ की तालीम होती है, नमाज के वो हमारे माले की मस्जिद होता है, वहाँ पे जाते हैं तो दीनी कुछ दुआएं भी पढ़ लेते हैं, जनाजे की नमाज सुन लेते हैं, जो कलमे भी सिखा देते हैं, जो बेसिक ना जो वहाँ से मतलब आपकी तरबियत शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं तालीम की पहली गोद जो होती है वो माँ की होती है, माँ पे अगर थोड़ा बहुत शऊर होता है, और खासकर उस वक्त दीनी शऊर बड़ा जरूरी बच्चे के लिए स्टार्ट। अगर छोटी उम्र में कोई नमाज के पाबंद हो जाते तो कभी नमाज कज़ा नहीं करता है। इस तरह कुरान शरीफ की तिलावत अगर कर लेते हैं, हम सुबह पहले माँ उठाते कि नमाज का टाइम बेटा, तो नमाज के लिए जाते मस्जिद, फिर जाओ तो कितना मज़ा होता है, बुजुर्गों से बहुत कुछ लर्न करता है उस वक्त। तो आप उस वक्त जाते हैं, फिर उधर कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, और फिर हमने तो उस वक्त 6 कलमे सीख लेते, 6ठा कलमा अभी तक मुझे याद है। तो क्यों काम सेट में एक दफ़ा मुझे एक मिनिस्टर था हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, तो उसने मुझे बंदे भेजा कि यार वीआरडी में 6 बंदे मैं भेज रहा हूँ, इसको लगा दे। तो मैंने डायरेक्टर साहब के मैंने कहा यार इसको तो कोई काम के बंदे हो ताकि हमें जिसकी ज़रूरत है उसको लगाएं। कहता है रख ले, फिर इसको थोड़ा इंटरव्यू कर लेना। और मैंने कहा मैं तो देखिए मैं इंटरव्यू करता, तो जो भी बच्चा आता मैंने कहा 6ठा कलमा सुनाओ फिर आपकी नौकरी डन। तो उसको 6ठा कलमा किसी को नहीं आ रहा था, तो मुझे अगले हफ्ते हमें मीटिंग में बुला लिया इस्लामाबाद में। तो मैंने उनको बताया, उसने बताया कि यार डॉक्टर साहब वो वीआरडी वाला डायरेक्टर किधर, मैंने कहा मैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आओ इधर बैठो, आपने मैंने बंदे बेचते आपने क्यों नहीं लगाए। मैंने कहा सर जी मैंने तो उससे कहा था 6ठा कलमा सुना, कहते आपको आता है, मैंने कहा मैंने पढ़ के सुना, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शयअन व अना अअलमु बिही वअस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबरअतु मिनल कुफ्रि व शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फ़वाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहते मुझे भी नहीं आता है, मैंने कहा खैर है सर जी। तो वो कहने का मतलब यह है कि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपकी दीन जब आपकी जान में हो ना तो आपकी बाकी चीज़ आसान होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में जो अर्ली वुड होती है, चाइल्डहुड जो बच्चे, उसमें अगर दीन की बेसिक चीज़ें आ जाती है ना, आप कलमा आपकी सीख लिया है, दवा से कुछ तरबियत, मतलब साफ कपड़े कैसे आपने क्या करनी है, बड़े से कैसे बात करनी। देहातों में तो उजरे होते हैं, जब बड़े आते थे हम खड़े हो जाते थे, बड़े उनके साथ बैठ भी नहीं सकते। तो वो जो माहौल, उस माहौल से जब आप बड़े होते हैं ना तो आपकी शाइनिंग पर्सनैलिटी बन जाती है। उसके बाद आप दुनिया में फिरते रहते, दुनियावी तालीम करते रहे, कोई रोक नहीं सकता। तो लेकिन जो आपकी स्ट्रांग कैरेक्टर उसको बन जाती है तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आप कभी गलत या लालच में नहीं रह सकते। ये पैसे की चार्म, ये देखिए सब दुनिया देख ले, पैसा मत, कोई लोग कहते हैं सबको, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। देखिए ये ज़रूरत की चीज़ है, इतना होना चाहिए कि आप किसी दूसरे से मांगे नहीं। बाकी देखिए आपके पास बड़ी गाड़ी हो, छोटा घर हो, कपड़े साफ होनी चाहिए, 2 जोड़ा 1 जोड़ा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो ये जो दुनियावी और दीन तालीम दोनों ज़रूरी है, तब आपकी पर्सनैलिटी शाइनिंग होगी। तो जो अभी जो आप कहते हैं कि क्वालिटी हर जगह पे सेम नहीं होती है, ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो लीडरशिप पे और फिर वो टीचर्स पे। वो जो एनवायरनमेंट बनाता है ना, कि जो काम सेट में हमारा कल्चर था ना, वो हर जुम्मे को सारे फैकल्टी के साथ हमारी डीन की मीटिंग होती थी, फिर उनको स्टूडेंट्स के साथ फीडबैक है, स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग बनाए थे हम, एक मतलब है उनकी काउंसलिंग होती थी कि बच्चों से फीडबैक लेते थे। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जज ऑफ देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये टीचर जो अच्छा टीचर उसके पीछे भागते हैं। जो ऐसे वाला टीचर हो क्लास में गए नहीं गए, लेकिन जो काम का टीचर होता है ना, तो स्टूडेंट सबसे पहले बैठे होते थे। मलेशिया में मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस, मलेशिया में मैंने कुछ अर्सा पढ़ाया, वहाँ पे जो टीचर जाता 5 मिनट पहले 100% स्टूडेंट्स 100% अटेंडेंस, और ऐसे मज़े की टेक्नोलॉजी चीज़ें, आपको मतलब मज़ा आता था पढ़ाने का। और मेरे वाले से फिर पोते में वापस आ गया, लेकिन जो वहाँ की जो लाइफ है ना, तो मैं जब आ रहा था तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्यों जा रहे हो ना, तो मैंने कहा इस तरह मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो वाले साहब तो उन्होंने कहा कि आपको जितने से फैमिली ले आओ, जितना सैलरी चाहिए। तो मैंने कहता है, मैंने उनको मलेशियन में ज़बात किए, कहते मलेशियन की मसला तो नहीं ज़बान। मैंने कहा मुझे आती आपका खबर बाइक सलामत दतांग सलामत जलान, और सारे उसको बता दिए ना। तो काउंटिंग 7 2 3 4 5 मैंने कहा सारे मुझे कोई मसला नहीं। कहते आप इतने एक्सपर्ट है, स्टूडेंट बड़े खुश है। तो मैंने कहा कहते चले जाओ, 5-6 महीने गुजारो, अगर फिर आना चाहो आ जा सकते। फिर मैंने वो उनको बता दिया कि मेरे वालिदा साहब ने कहा कि बस अल्लाह ताला पाकिस्तान में रिस्क देगा, बाहर मत जाओ, इधर ही रिस्क देगा अल्लाह ताला, कम से कम पाकिस्तान में तो होंगे, हम खुशी में आ सकते हैं। तो मैंने कहा इधर रहूँगा। तो उनको मैंने मैसेज किया कि मैं तो नहीं, उन्होंने जो मैंने कहते हैं आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने के बाद भी उन्होंने पूरे पैसे मुझे भेज दिए डॉलर में पेमेंट। कहते हैं नहीं आपका जो एक्सपीरियंस, हमने स्टूडेंट से फीडबैक लिया कि बड़े खुश है, तो कहते हैं आप आए ना आए लेकिन ये पैसे ले लें। यही काम बनते हैं, तो यही तालीमी इदारों में कौमें बनती है और ख़राब भी होती है। डॉक्टर साहब इसी तनाज़ुर में मेरा फिर ये एक सवाल ये था कि ये जो निसाब है मुख्तलिफ, वो कहते हैं इसमें तज़ादात है ना बहुत ज़्यादा, तो ये इस तज़ादात की वजह से अफकारात में, नज़रियात में जो है वो इंतशार पैदा हो रहा है, और हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है वो उस तरह नहीं है जिस तरह हम चाहते हैं।
دیکھیے اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. یہ جو بورڈ آف اسٹڈیز آپ کی ہوتی ہے، بورڈ آف اس میں ریوائز کرتے رہتے ہیں، اسی گائیڈ لائن دیتے ہیں، اس کے اندر آپ اس سے آگے نہیں باہر نہیں جا سکتے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے پڑھانے والے پہ. جو پڑھانے والا ہے نا وہ اس چیز کو کس مطلب ہے انتشار کی طرف لے جاتا ہے یا صحیح طرح کا ہے. دیکھیے آپ نے مال بیچنا کیسے ہے. دیکھیے آپ کی چیز میں ایک آت آ گئی نا، تو آپ بچوں کو تربیت کیسے کرتے ہیں. اگر آپ فرق کریں گے کہ یار یہ میرا مالک ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، میرا بانجا ہے، میرا، تو پھر وہ انتشار پہ لو. اگر آپ سب بچوں کو صحیح ٹریٹ کریں گے نا، جو کلاس سے نکلیں گے نا، وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گے. یہ جو نصاب ہے نا، نصاب سارے اوورال خراب نہیں ہوتے، پڑھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہاں ہر 3 سال کے بعد اس کو ریوائز کرنا حالات کے مطابق. جو آپ ٹیکنالوجی میں چینجز آ رہے ہیں نا، تو وہ جو چینجز آتے ہیں اس میں انکارپوریٹ کرنا، تاکہ ہمارے پاکستانی بچے کسی ملک سے پیچھے نہ رہے. ہمارے نصاب اگر پرانا وہی ریوائز کر رہے تھے، آپ نے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ریسرچ، یہ ضروری ہے. ابھی جو آ رہا ہے کہ اسلامک، ابھی ریسنٹلی جو HEC کی پالیسی آئی، انڈر گریجویٹ کی پالیسی بھی آ گئی، گریجویٹ پالیسی ہے، اور دوسرا PhD آ گئی. وہ ابھی نئے پاکستان پریسیپٹ اسٹینڈرڈ اینڈ گائیڈ لائنز آ گئے. تو اس کے مطابق آپ نے ساری چیز چلانی ہے. اس میں بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے. کوالٹی ایشورنس جو HEC کر رہی ہے نا، کہ سارے جتنی بھی ملک کی تعلیمی ادارے وہ ایک خاص گائیڈ لائن کے اندر کام کریں گے. تو وہ سے اگر مسئلہ کیا آتا ہے، وہاں پہ ڈفرینس اس لیے آتی ہے کہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے ہمارے اداروں میں. جب اگر انٹرفیئرنس اسٹاپ کر لیں، دیکھیں اب آپ میڈیا کے بندے، آپ کو اپنا پتہ ہے کہ یار میں نے کیس چلانا ہے. اگر آپ کہتے نہیں ہماری مرضی کی بات چلائے، تو پھر کام نہیں بنے گا. دیکھیں آپ نے اسیس کرنا ہوتا ہے کون سی چیز. دیکھیں آپ معاشرے کو آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے، تاکہ وہ اس غلط کو اس کو پتہ ہو کہ یار تم یہ غلط کر رہا ہے، اور ریئلائز کرانا ہوتا ہے. اگر صحیح کر رہا ہے تو اسے بولو یہ کام صحیح ہے، تاکہ صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کرنا، تب آگے بات جانے گی. نصاب اوورال کوئی غلط نہیں ہوتے. ہاں اپڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دنیاوی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، وقت کے تقاضے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو وقت کے مطابق اپنے نصاب کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. ان ٹیچروں کو ٹریننگ ضروری ہوتی ہے، اکیڈمی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اب ہمارے معاشرے کیوں یہ جو انتشار کی طرف، کیونکہ ڈفرینسز، کوئی اردو میڈیم ہے، کوئی انگلش میڈیم ہے، کوئی کیسے اکیڈمی ہے، کس کے پاس بچوں کے پاس پیسے آئے، وہ ایسے کمپٹیشن شروع کر دیا جو بریک اپ ہو گئے بچے. ینگسٹر جو آتے ہیں وہ ڈیوائڈ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو کیا خاص آج کے موبائلوں کے نام بھی اتنے نئے آ گئے، کیا اس کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس. اگر وہ کہتے ہیں نہیں اس میں جو ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں مجھے لاکھ والا 50,000 والا، تو وہ جو بچے کچھ بریک اپ، جو غریب بچے ہوتے ہیں اس میں بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے، لیکن وہ بریک اپ ہو جاتا ہے. وہ کچھ کہنے سے ادھر والدین پریشان ہیں. دیکھیے والدین خود مطلب ہے مزدوری کر کے بھی بچوں کو تعلیم کے لیے کوشش کرتے کہ یار ہمارے بچے تعلیم کسی سے کم نہ ہو، اس کو اچھا کرنا. خود نہ کھائے نا، وہ کہتے ہیں کہ بچے باہر گئے ہوتے نا، وہ چاہے برگر کھانے کے لیے ہوتے، لیکن بچے والدین ماں باپ سوچتے نہیں ہے جب تک وہ بچے گھر میں واپس نہیں آتے. تو جو والدین، جو ٹیچر، جو لیڈرشپ ہے، یہ ساری چیزیں سب کو رسپانسبلٹی اپنا شیئر کر لیں، اساتذہ، والدین اور معاشرے کی جو لیڈرشپ ہے. تو ہماری قوم جو ہے نا، یہ سپر قوم ہے، یہ نمبر 1 قوم میں سے ہمارے ملک نمبر 1 بن سکتی ہے. کمی ہے تو یہ ایک تو ہمارا کوآرڈینیشن آپس میں نہیں ہے، ایک دوسرے کا رسپیکٹ سیکھنے. دیکھیں ہر ایک شعبہ امپارٹنٹ ہے. اگر میں پروفیشن ٹیچنگ ریسرچ یا اس سے ہوں تو یہ آپ میڈیا سے دیکھیں، یہ ہر فیلڈ بڑا امپارٹنٹ ہے. کوئی یہ نہ کہ یار یہ زیادہ امپارٹنٹ ڈاکٹری کا پیشہ یہ زیادہ ہے، انجینئرنگ کا ہے یا کسی اور کا ہے یا ایک وکالت کا ہے، سارے پیشے امپارٹنٹ. لیکن اگر آپ نے دینداری ایمانداری سے اپنا کام صحیح کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے. رزق کو دے کے پرندوں کو چرندوں کو بھی مل جاتا ہے. ایک انسان ہے کہ بس پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ اور وہ ہے. مل جاتا ہے جو آپ کے نصیب میں مل جائے. دیر سویر تو ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی ہے. ناظرین کرام، آپ نے خیر الزمان صاحب کی گفتگو سنی. جتنے اچھے وہ ماہر تعلیم ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ محب وطن پاکستانی بھی ہیں اور محب وطن ڈیروال بھی ہیں. کلاچی کے دور دراز علاقہ لونی سے اٹھ کر آنے والے خیر الزمان ایک ویژنری ٹیچر ہیں، قرطبہ یونیورسٹی کو چلا رہے ہیں، اور ہماری یہ توقع ہے کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ اور انہی خیالات کے ساتھ اپنے ادارے کو مزید آگے لے کر جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو، ابو المعظم ترابی کو، منور خان کو اور ہمارے کیمرہ مین عامر بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.